اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہم نے پچھلے درس میں یہ پڑھا تھا کہ ارکان اسلام جو ہیں وہ کتنے ہیں۔ ارکان اسلام کے بعد دوسرا جو درجہ ہے وہ ایمان کا۔ ایمان اور پھر اس کے ارکان کتنے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے بھی کچھ زیادہ شعبے ہیں جن میں اعلیٰ ترین درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے چھوٹا درجہ ایمان کا جو ہے وہ راستے سے کسی تکلیف والی چیز کو ہٹانا ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ایمان کیا ہے۔ اسلام ہم نے سمجھ لیا کہ اسلام سے کیا مراد ہے، اسلام کے ارکان ہم نے پڑھ لیے۔ اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں، اس کے باطن سے ہے، اندر سے ہے۔ اسلام ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، اس کے باطن سے ہے۔ کہنے کو کوئی بندہ بھی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، جیسے بدو آئے اور انہوں نے کہا قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ جی ہم ایمان لائے، تو اللہ نے اس جواب میں کیا کہا تھا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو ابھی تو تم صرف مسلمان ہوئے ہو، ابھی صرف اتنا کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ابھی ایمان کا دعویٰ نہ کرو۔ ایمان کا تو آگے تمہارا پتہ چلے گا کہ تم واقعی ایمان والے ہو، اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو وہ باطن جو اس کا ان کے اندر ہے جو چیز، اور وہ آگے چل کے کھل کے سامنے آئے گی، تمہارے عمل سے پتہ چلے گا۔ تمہارے ایمان کا پتہ تمہارے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی جب تم اطاعت کرو گے تو پھر پتہ چلے گا ایمان کا۔ تو کتنی منافقین تھے کہ جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا ہوا تھا، وہ کہتے تھے مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے کیونکہ اندر جو تھا وہ ناپاک تھا۔ تو ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ زبان کہہ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور دل بھی اس بات کی گواہی دے کہ ہاں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا واقعی کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ زبان کہہ رہی ہے، اور دل میں بھی یہی بات راسخ ہو کہ ہاں اسلام نماز کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک بندہ مسجد میں آ جائے، نہیں، اس کا دل لے کر آیا، اس کے دل میں ہے کہ یہ عبادت میرے اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، مجھے یہ پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اس کو چھوڑوں گا اس پر عذاب ہے۔ جب اس کا دل اس کو لے کر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے آیا ہے تو پھر یہ اسلام ہے بظاہر، ظاہری اسلام، حقیقی اسلام نہیں، اور ایمان نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اسلام کی تعریفیں کرتا ہے، اور جب اپنے کہیں دوستوں کے پاس، اپنے وہ لوگ جو ہم خیال ہم نشیں ان کے پاس جائے گا تو اسلام کے خلاف باتیں کرے گا۔ تو یہ اسلام ظاہر کو کہتے ہیں، ایمان انسان کے باطن کو، اس کا باطن کیا ہے۔ اگر وہاں پر اسلام موجود ہے دل کے اندر، باطن کے اندر، وہ ایمان کہلاتا ہے۔
اسلام کے تمام احکام کی قدر، اس کی محبت، اس کا احترام، اس پر عمل کرنے کی حرص، طلب اور کوشش، یہ تمام چیزیں انسان کے ایمان کو ثابت کرتی ہیں۔ یہ ہو گیا ایمان، یہ تعارف ہو گیا ایمان کا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ کبھی کل کو آپ سے کوئی پوچھے ایمان کسے کہتے ہیں، بھئی ایمان، تو آپ کو پتہ ہو ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اب اس کے بعد ایمان کے درجے ہیں۔ ایمان کا سب سے بلند ترین درجہ جو یہاں پر بیان ہوا ہے وہ یہ کہ اس کا سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور وہ بھی جیسے میں نے عرض کیا صرف زبان سے نہیں، دل بھی اس کا اقرار کرے کہ ہاں واقعی۔ اور ایمان کے اس بلند ترین درجہ پر وہی بندہ فائز ہے جو واقعتاً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کبھی شرک نہیں کرے گا، اس نے ایمان کے اعلیٰ ترین درجہ کو پا لیا۔ یرحمک اللہ۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ تو زبان سے کہتا ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، وہ غیر اللہ کو بھی وہ سٹیٹس، وہ مقام اور مرتبے دیتا ہے کہ جو مقام مرتبہ ہمارے اللہ کا ہے، اور وہ امیدیں جو اللہ سے ہونی چاہیے وہ امیدیں غیر اللہ سے بھی وہ رکھتا ہے، تو پھر وہ ایمان کے اس درجے پر نہیں۔ تو لہذا ایمان کا بلند ترین درجہ لا الہ الا اللہ۔ اور کہا کہ 70 اس کے شعبے ہیں، یا 70 سے بھی کچھ زیادہ اس کے شعبے ہیں، یعنی ایمان کو پرکھنے کے لیے کچھ مختلف چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا اس کے ایمان کا۔ وہ چیزیں اگر اس کے اندر موجود ہیں، جو 70 یا 70 سے زیادہ وہ چیزیں ہیں، تو اس کو دیکھ کر یہ فیصلہ ہوگا کہ بندہ پکا مومن ہے۔ اور اس میں ادنا ترین درجہ کیا ہے؟ ایک بندہ راستے سے جا رہا ہے، راستے میں کانٹا پڑا ہے، اب یہ کانٹا اٹھا کر راستے سے کیوں ہٹاتا ہے؟ پہلی چیز اس کی نظر میں یہ ہوتی ہے کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ کون کرے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا کہ واقعی اس عمل پر مجھے اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، تو وہ اس نیت سے اس کام کو کرے گا۔ اور دوسری اس کی نیت کہ کسی میرے مسلمان بھائی کو راستے میں یہاں سے گزرتے ہوئے اس کو تکلیف نہ پہنچے، تو وہ اس نظریے سے، یہ دو باتیں اس کے ذہن میں ہوں گی، تو یہ بندہ مخلص ہے، اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی مخلص ہے۔ اس اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور اس خالق اور اس مالک کے کیا کہنے اس کی رحمتوں کے کہ اس چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر لے تو اسے ہی جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہاں جنت میں وہ اسے داخل کیا گیا ہے، پوچھا بھئی اس کی کون سی نیکی ہے؟ بتایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ جو راستے سے گزر رہا تھا، تو راستے میں ایک شاخ تھی جو لوگوں کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی تھی، باعث تکلیف تھی، اس نے وہ شاخ کاٹ دی تاکہ لوگوں کے لیے وہاں سے گزرنے میں آسانی ہو۔ اللہ نے اسی عمل کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو ایمان کا یہ ایک ادنا سا درجہ بتایا گیا ہے۔ اس ادنا سے درجہ کو کر کے بھی اگر، لیکن اصل اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ کسی بھی عمل کو بہت بڑا کوئی چیز اگر بناتی ہے تو وہ بندے کا اخلاص ہے۔ جیسے سلف صالحین کہتے ہیں نا، انسان کی نیت ہی ایک بہت بڑے عمل کو انتہائی حقیر کر دیتی ہے، اور انسان کی نیت ہی ایک چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا کر دیتی ہے۔ یعنی اگر نیت اس کی خالص نہیں ہے تو ایک بندہ جہاد کر رہا ہے میدان میں، لیکن وہ جہاد اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بنا، بلکہ وہ جہاد اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بندہ کانٹا ہٹا دیتا ہے، اخلاص کے ساتھ نیت کیا ہے؟ اللہ تو راضی ہو جائے اور تیرے بندے اس شر سے بچ جائیں۔ تو یہ چھوٹی سی ایک نیکی
لیکن اخلاص نے اس چھوٹی سی نیکی کو اتنا بڑا کر دیا کہ وہ جنت میں جانے کا سبب بن گئی۔ پھر یہاں تذکرہ ہوا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہ حیا ایک بہت بڑی نیکی ہے اور یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے بارے میں یہی فرمایا تھا، اگر حیا نہیں ہے، بے حیا ہے، تو پھر جا جو چاہتا ہے کرتا پھرے، جو چاہتا ہے کرتا پھرے۔ اور حیا آپ جانتے ہیں، حیا کہتے کس کو ہیں، حیا سے مراد کیا ہے؟ حیا کی ضد یہ بے حیائی، فحاشی۔ حیا کہ جس میں انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر برے کام، برائی، فحاشی، بے حیائی، اس سے بچنا، اور اس بات کا خوف ہونا کہ میں کل اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا اپنے گناہوں کو لے کر۔ حیا آتی ہے مجھے کہ میں کیسے اللہ کا سامنا کروں گا۔ ایک بندہ جو عورتوں کو دیکھتا ہے، عورتوں کے ساتھ اختلاط کرتا ہے، نامحرم عورتوں کو ملنے کی خواہش اور ان کے ساتھ جو ہے ملاقاتوں کا جناب کوئی راستے ڈھونڈتا ہے، راہ آتی جاتی عورتوں کو دیکھتا ہے، گندی عورتوں کی گندی تصویریں دیکھتا ہے، بے حیا بندہ ہے، اس کو حیا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ایک بندہ اکیلا بیٹھا ہے، اور آج یہ بڑا امتحان ہے، یہ موبائل ہے، اور یہ موبائل چونکہ اب شاید ہی کوئی بندہ بچا ہے کہ جس کے پاس یہ سمارٹ فون نہ ہو، ہر بندے کے پاس یہ سمارٹ فون ہے، الا ماشاء اللہ۔ پردیسیوں کے پاس تو تقریباً آ گیا نا، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو پردیسی کی کیسے بات ہوگی پاکستان میں، انڈیا میں، اپنے ملکوں میں، اس کے بغیر تو بات نہیں ہوگی۔ تو اب یہ آ گیا۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اکیلا بندہ بیٹھے تو بہت کچھ اس میں دیکھ سکتا ہے۔ جو پہلا دور تھا تو اس کے لیے ایک ٹی وی ضروری تھا، وی سی آر ضروری تھا، کیبل ہوتی تھی۔ اب اس کو اکیلا بیٹھ کر ممکن ہے کہ اس طرح چھپ کر نہ دیکھ سکے، دوست بھی آ جائیں گے، سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے، لیکن یہ اپنی رضائی میں چادر میں چھپ کر بھی اس کو دیکھ سکتا ہے، باتھ روم میں جا کر بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے، یا اور کہیں تنہائی اختیار کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اور اس میں ایسے ذرائع ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور کوئی سوشل میڈیا کے ایسے ذرائع ہیں کہ اس پر ایسی گندی اور بے حیا قسم کی تصویریں جو فحاشی کو عام کر رہی ہیں، اس کو کہیں بھی وہ اکیلا بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے۔ لیکن جس بندے کے پاس حیا ہے، وہ اکیلا ہو، تنہائی میں ہو، اس کو یہ احساس ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس اللہ کے ڈر سے وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے حیا، اور یہ ایمان کا ایک شعبہ، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ ایمان کی تعریف اور ایمان کے کچھ شعبوں کے حوالے سے بات۔ آگے ہے ایمان کے ارکان کتنے ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانا کیا؟ اللہ پر ایمان تو مکہ کے جو کافر تھے ان کا بھی ایمان تھا، وہ مانتے تھے۔ ہندو کو ایمان ہے کہ نہیں؟ اوپر کون ہے؟ کیا کہیں گے وہ؟ بھگوان ہے نا، وہ کہیں گے۔ اس کا مطلب وہ جانتے ہیں بھگوان، اس سے مراد ان کی اللہ ہے۔ کہاں ہے؟ کہیں گے اوپر ہے۔ تو یہ تو ایمان ان کا بھی ہے۔ یہ ایمان نہیں۔ ایمان کون سا مطلوب ہے؟ یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بین اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ ہمارا ایمان ہے اس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں اور جو اس کے درمیان تخلیق کیا، ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہو گیا، وہ اوپر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان کہ پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا وہ اکیلا ہے۔
ہمارا یہ ایمان کہ پوری کائنات کو، اس کے نظام کو چلانے والا وہ اللہ ہے. سمجھ گئے نا؟ اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے. اور اللہ پر ایمان، معبود برحق وہ صرف وہ ہے، کوئی اور معبود برحق نہیں، وہی معبود برحق ہے. سمجھ گئے؟ تو اس کی جو صفات، پھر اللہ کی تمام تر صفات پر ہمارا ایمان، اس کی صفات ہیں کہ وہ عرش پر مستوی ہے، وہ اکبر ہے، وہ سبحان ہے، رحمان ہے، وہ رحیم ہے. سمجھ گئے؟ وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ تواب ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ مقیت ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح العلیم. تو یہ جو بھی صفات اس کی، اس پر ہمارا، تو یہ چیز ہے ایمان. اکیلا یہ نہیں کہہ دینا کہ جناب وہ اوپر ہے، تو وہ تو ہندو بھی کہتے ہیں. تو اللہ پر ایمان مکمل. اس کے بعد اس کے فرشتوں پر ایمان. اس کے فرشتوں پر ایمان کہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے، ایک تو یہ کہ وہ مخلوق ہے، اسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بعض فرشتوں کی کچھ ڈیوٹیاں بھی اس نے لگا رکھی ہیں. جیسے جبرائیل امین کی ڈیوٹی ہے انبیاء کی طرف پیغام کو لے کر آنا. اسی طرح موت کے فرشتے ہیں، اس کی ڈیوٹی ہے. اسی طرح ایک فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی صرف ایک تو عبادت، اور دوسرا اس نے قیامت کے دن جو ہے وہ سور میں اس نے پھونک مارنا ہے. بادلوں کے اوپر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، ہواؤں کے اوپر ڈیوٹی ہے، اور بعض فرشتوں کی ڈیوٹی ہے دین کی محفل و مجلسوں میں جانا، اور بعض فرشتوں کی ڈیوٹی ہے تمہارے اعمال کو لکھنا. تو یہ ایسے فرشتوں کا ہونا، ان کا اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، اور یہ ایمان کہ وہ فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ ایمان کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہیں. اور ہمارا یہ ایمان کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے بندے ہیں، وہ نوری جسم رکھتے ہیں، اور ان کے وجود جو ہیں وہ بہت بڑے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ان کے وجود کا تذکرہ کیا ہے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے سے کہ اللہ نے ان کو پر دیے ہیں. جیسے جبرائیل امین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا 600 پر ہیں جبرائیل امین کے. تو وہ جو خصوصیات قرآن و حدیث میں فرشتوں کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا. اس کے بعد تیسری چیز ہے اس کی کتابوں پر ایمان، کہ جو کتابیں آسمان سے اتاری گئی ہیں ان پر ہمارا ایمان. کتابیں معروف کتنی ہیں؟ 4 کتابیں معروف ہیں. سمجھ گئے نا؟ 4 کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن. اب اس کے علاوہ کسی اور کتاب کا تو تذکرہ نہیں ملتا، لیکن صحیفوں کا تذکرہ ملتا ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، اس کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کوئی صحیفہ دیا گیا ہے. تو اس کے علاوہ بھی اور بھی کوئی صحیفے اگر کسی نبی کو ملے ہیں تو ان پر ہمارا ایمان ہے. باقی یہ 4 جو معروف کتابیں ہیں، ان 4 معروف کتابوں کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے. وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے نازل کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے احکام قوموں کی طرف، نبیوں اور رسولوں کی طرف، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے اس میں اپنے پیغامات بھیجے ہیں. اور اس کے لیے فرشتوں کو جبرائیل امین کی ڈیوٹی لگائی گئی، وہ وہی لے کر آئے، اور وہ جو ہے اس طریقے سے کتابیں انبیاء کے اوپر نازل ہوئیں. اب اگرچہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن حکیم وہ واحد آسمانوں سے اتری ہوئی کتاب ہے کہ جیسے نازل ہوئی منو ان آج تک محفوظ ہے، اور قیامت تک منو ان محفوظ رہے گی. اور باقی جو کتابیں ہیں انہوں نے اس وقت کی جو بھی قومیں تھیں، ملت اس وقت کی، یا بعد میں بھی ان قوموں نے، ملتوں نے اپنی ان کتابوں کے اندر جو ہے تحریف کی ہے.
ہمارا ایمان ہے چاروں کتابوں پر، اور قرآن کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت تک کوئی طاقت اس قرآن کو بدل نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ باقی ان 3 کتابوں کے بارے میں جیسے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ اس میں تحریف کی گئی ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں دور حاضر میں ایسی جناب آپ ان کی کتابوں کو اگر دیکھیں تو آپ کو کھلا تضاد نظر آئے گا۔ اس کے بعد آ گیا اس کے رسولوں پر ایمان۔ اس کے رسولوں پر ایمان، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ایمان ہے۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئیں، تو اس میں رسولوں پر ہمارا ایمان کہ جتنے بھی رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ کوئی بات اپنی طرف سے لے کر نہیں آئے، کوئی دعوت و تبلیغ کا جو مشن انہوں نے سر انجام دیا اس میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات شامل نہیں کی، اللہ کی طرف سے جو پیغام انہیں ملا انہوں نے اسے منوان آگے ادا کر دیا۔ اور یہ ایک ذمہ داری ہے، رسالت ایک ڈیوٹی ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو یہ مقام عطا کیا، اور جو ڈیوٹی اور ذمہ داری اللہ نے ان کو دی انہوں نے اپنی اس ڈیوٹی میں اس کو ادا کرنے میں کسی خیانت سے کام نہیں لیا، لیل و نہار انہوں نے اس ڈیوٹی کو جو ہے وہ سر انجام دیا۔ جیسے نوح علیہ السلام قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو لیل و نہار دین کی دعوت دی ہے۔ تو انبیاء نے اور رسولوں نے جو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی دی گئی، ان کا آنا، اللہ کی طرف سے ان کا چنا جانا، ان کی ذمہ داریاں اور ذمہ داریوں کا ان کی طرف سے ادا ہونا، ان تمام چیزوں پر ایمان، یہ رسولوں پر ایمان ہے۔ آگے آ گیا جی روز قیامت پر ایمان۔ روز قیامت یہ وہ ایک چیز ہے کہ جس کو مکہ کے کافر وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ مذاق اڑاتے تھے اور ایسی باتیں کہتے تھے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ایک بندہ مر جائے گا، ہڈیاں ہو جائے گا، تو اس کے بعد اس بندے کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب مختلف انداز میں رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر دیا ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں کیسے اٹھا لیں گے؟ ہم تو تمہاری یہ انگلیوں کی پور پور کو ٹھیک کر لیں گے، تمہاری انگلیوں کی پور پور کو ہم درست کر کے کھڑا کر لیں گے۔ تو ہمارا یہ ایمان ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا کہ اگر ہم جل کے راکھ بھی بن جائیں اور ہماری راکھ کہیں بکھر جائے یا ہم مر جائیں اور ہماری لاش کو درندے نوچ لیں اور درندے نوچ کے ہماری بوٹیاں کھا کے کوئی کدھر کو نکل جائے درندہ، کوئی کدھر کو نکل جائے، تو ہمارا رب اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن قیامت قائم ہوگی، اور اس قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اکٹھا کر لے گا، ہمیں اٹھا لے گا۔ تو پہلی بات قیامت پر ایمان کہ ہاں قیامت آئے گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ کب آئے گی، تو وہ آئے گی، اس کا آنا حق ہے۔ اور پھر اس دن کے جتنے بھی واقعات قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان، صرف یہ نہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت کے حوالے سے جو بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر بھی ایمان رکھنا، یہ قیامت پر ایمان ہے۔ اس کے بعد اچھی و بری تقدیر پر ایمان لانا۔ انسان کے مقدر میں جو رب کائنات نے خیر رکھی ہے، جو بھی انسان کو خیر پہنچنے والی ہے، اور جو بھی اس انسان کو شر اس کے گناہوں کی وجہ سے یا اس کی برائیوں کی وجہ سے جو پہنچنے والی ہے، وہ اس مالک الملک نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے۔ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت ہی اس بات کو درج کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، فرشتہ اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہی جب ابھی انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا تو 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے جو کتاب لکھی تھی اس کتاب کے اندر ہی یہ تقدیریں لکھ دی گئیں۔ تو ایک مومن اور ایک مسلمان کا
تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر یہ ایمان ہے۔ اگر ایک بندے کی تقدیر اچھی ہے، وہ خیر ہی خیر اس کو دنیا میں حاصل ہو گئی، تو یہ اس کے رب کی اس پر خاص رحمت ہے، اللہ نے اس کے لیے یہ لکھا تھا۔ اچھا، اب اگر اس کی تقدیر میں شر ہے، اس کی تقدیر میں اس کے لیے نقصانات ہیں، اس کی تقدیر میں اس کے لیے کوئی مصیبتیں ہیں، اس کی تقدیر میں اس کے لیے آزمائشیں ہیں، تو یہ بھی مکتوب ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یہاں پر ایک بندہ اعتراض کر سکتا ہے، پہلی بات تو تقدیر کے بارے میں بحث کرنا، اس کے بارے میں زیادہ سوالات کرنا، اس کے بارے میں زیادہ الجھن میں پڑنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن کچھ اہم چیز کہ جس کے ذریعے تھوڑا انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق سب کچھ لکھ دیا۔ اس نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا کہ یہ بندہ، اس کی 80 سال عمر ہوگی، 80 سال میں اس کو یہ واقعات پیش آئیں گے، اور یہ خوبیاں، یہ اس کے اندر حسنات، اچھائیاں، خیر، وہ تمام چیزیں اس کے پاس یہ ہوں گی۔ پھر اس کی زندگی میں یہاں تکلیف، یہاں بیماری، یہاں آزمائش، یہاں مصیبت، یہاں رونا، یہاں ہنسنا، یہاں زخمی ہونا، یہاں بیمار ہونا، وہ چیزیں اللہ نے اپنے علم کے مطابق سب کچھ وہاں پر لکھ دیا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اس اللہ نے جو لکھ دیا، اگر کہیں انسان کے لیے کہیں پر کوئی شر کے معاملات ہیں، کوئی تکلیف کے معاملات ہیں، تو اس کے پیچھے اس کی کوئی حکمتیں ہیں جس کو یہ انسان نہیں جانتا یا نہیں سمجھتا۔ بعض اوقات انسان کسی مصیبت، آزمائش میں پڑھ کے وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی اختیار کرتا ہے، یا اپنی زبان پر کچھ غلط چیزیں لے آتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنی اس تقدیر پر کہ میرے رب نے میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور میں ساتھ ہی یہ اپنے رب سے گمان کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت رکھی ہے، لہذا میں اللہ کے اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں اور اس پر راضی ہوتا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری ایک بات جو لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، کوئی زنا کر لیا، شراب پی لی، جوا کھیل لیا، کوئی برائی کر لی، تو یہ جی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اب اس وہاں پر تقدیر کو بہانہ بنائیں۔ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے، اللہ نے اگر لکھا ہے تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے۔ بعض اوقات انسان بھی بعض کو دیکھ کر بعض اوقات کہتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا بندہ، یہ جو اس کی چال اور اس کے بولن چال سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کسی جگہ کوئی تکلیف اٹھائے گا۔ ایک بندے کا ایک اندازہ ہوتا ہے، بندے کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو اندازے لگائے ہیں جس کے بارے میں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے، اور اللہ نے جو اندازہ کسی کے بارے میں لگایا ہے تو اسے اس چیز کے اوپر، اس برائی کے اوپر اللہ یا اللہ کے مقرر کردہ فرشتے اس عمل پر اس کو مجبور نہیں کرتے کہ کل کو ایک زانی کہے کہ یا اللہ تو نے تقدیر میں لکھا تھا اور تو نہیں مجھے اس زنا پر تو نے مجبور کیا کہ تاکہ تقدیر پوری ہو جائے، تو نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ رب العزت وہ کسی کو کسی برے عمل پر مجبور نہیں کرتا۔ اس نے تو اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تجھے آزاد چھوڑ دیا، تجھے آزاد چھوڑ کے بس یہ اس نے اندازے مقرر کر دیے، یہ جو میں نے چھوڑا ہے نا ان دونوں کو، دیکھنا یہ ادھر جائے گا یہ ادھر جائے گا، لیکن اللہ نے ادھر جانے والے کو پکڑ کے ادھر نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے اندازے سے کہا یہ جائے گا، وہ ادھر چلا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو پیچھے لگایا کہ اس کو کرو ادھر، نہیں، ایسا نہیں۔ تو لہذا تقدیر کے بارے میں اتنا سا بس انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، باقی زیادہ اس کی گہرائی میں جانے سے بچنا چاہیے۔ جیسے صحابہ نے بھی سوال کیے تو آپ نے کہا کہ تم لوگ بس اپنے عمل کرتے رہو، کبھی تقدیر کو بہانہ نہ بنانا۔ دیکھیں نا تقدیر میں اولاد لکھی ہے کہ نہیں لکھی؟ بعض اوقات کچھ گناہ گار بندے
گناہ کی زندگی کو، مجھے میری تقدیر میں یہی لکھا ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھا، میری تقدیر میں یہی لکھا ہے. اچھا، اب اللہ نے تقدیر کے اندر اولاد بھی رکھی ہے، رزق بھی رکھا ہے، تو رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا. بھئی کیوں؟ کہتا جی بھاگنے دوڑنے اور محنت سے ہی تقدیر بنتی ہے. شادی کرے گا تو بچے ہوں گے، اس کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، وہاں تقدیر کے بہانے نہیں کرتا. جہاں عمل کی باری آ جائے تو وہاں تقدیر کے بہانے کر لیتا ہے. تو تقدیر جو اللہ نے لکھ دی اس پر بندے کا ایمان. اب یہ جو ایمان کے ارکان ہیں، یہ کچھ قرآن حکیم کی آیات ہیں دلائل کے طور پر. ایمان کے ان 6 ارکان میں سے پہلے 5 کی دلیل تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. تو یہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر 5 ارکان جو ہیں ان کا تذکرہ آ گیا. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان اور نبیوں کے اوپر ایمان. یہ 5 چیزیں اس کے اندر آ گئیں. اس کے بعد آگے تقدیر. تو انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے. تو یہ ایمان کے 6 ارکان جو ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے قرآن سے اس کی دلیل، تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 اور سورۃ القمر کی آیت نمبر 49، ان آیتوں کے اندر ان 6 ارکان کا تذکرہ ہے. تو اس پر ہمارا ایمان، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ اس حساب سے اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس حساب سے آپ یہ اپنا ایمان رکھتے ہیں تو الحمدللہ ایمان آپ کا درست ہے. اب تیسرا درجہ ہے احسان کا. احسان اس کا ایک ہی رکن ہے. اسلام کے ارکان کتنے تھے؟ 5. اور ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6. اور تیسرا درجہ وہ ہے احسان، اور اس کا کتنے رکن ہے؟ اس کا صرف ایک ہی رکن ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کأنک تراہ. سمجھ گئے؟ گویا کہ تم جس ہستی کی عبادت کر رہے ہو اس ہستی کو تم دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ احساس تم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو یہ احساس اپنے آپ میں پیدا کر لینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ ایک ہی رکن، اور یہ ایک رکن جس بندے کو حاصل ہو گیا وہ احسان کے اس بلند ترین درجہ پر فائز ہو گیا، اس کو یہ احسان نصیب ہو گیا. اور اس کے لیے یہ قرآن حکیم کے دلائل، سورۃ النحل آیت نمبر 128، ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور جو عبادتوں کو اچھی طرح کرتے ہیں. یہاں پر کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. سمجھ گئے؟ اور تقوی سے کام کون لیتا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ وہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرے اس عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تبھی گناہ سے رکے گا. ایک گناہ گار گناہ سے کیوں رکتا ہے؟ میں کیوں کروں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہی تقوی ہے، گناہ سے بچنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ سے بچنا، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے نیکی کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور وہ جو عبادت کرتے ہیں وہ اپنی عبادات کو اچھی طرح کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میرے اس عمل کو میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کو اچھی طرح سے کرو. آپ کا ایک باس آپ کو ایک کام دے دیتا ہے، بلڈنگ کا کام آپ کو دے کر باس چلا گیا. آپ کا بھی تھوڑا بہت کام میں آگے پیچھے تھوڑا سستی اور تھوڑی غفلت. کیوں؟ آپ کو پتا باس کون سا دیکھ رہا ہے، باس تو گیا ہوا ہے نا. تو اس کام میں سستی بھی کرے گا، غفلت بھی کرے گا، تھوڑا ریسٹ بھی کر لے گا،
تھوڑا آگے پیچھے بھی کچھ کر لے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے باس مجھے نہیں دیکھ رہا, کام اچھے طرح سے نہیں کرے. اور جب باس سر پہ کھڑا ہو تو سستی کرے گا, غفلت کرے گا, ہر کام کو اچھے طرح سے کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ بندہ کہ جس کو یہ احساس ہوتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو وہ ہر نیکی کو اچھی طرح سے کر رہا ہوگا اور ہر گناہ سے بھرپور طریقے سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ احساس پیدا ہو چکا کہ میرے ایک ایک عمل پر میرا رب وہ شاہد ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اس کو معلوم ہے, کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے, حتیٰ کہ اندھیروں کے اندر ہو روشنیوں کے اندر ہو, دونوں جگہ پر وہ ایک ہی طرح اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے. وہ صرف یہی نہیں بلکہ اندھیروں میں سیاہ چوٹی, سیاہ پتھر, اور اس سیاہ پتھر کے اندر کہیں سیاہ چونٹی پڑی ہو تو وہ اس چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے. اور یہی نہیں بلکہ چونٹی کے اندر کے جسم کی جو رگیں ہیں وہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ایک احساس کہ اللہ کا دیکھنا, اس کا بصیر ہونا, اس کا علیم ہونا, اس کا خبیر ہونا, ان تمام چیزوں پر پورا پھر بندے کا یقین ہوتا ہے. پھر اس طرح وہ عبادت کرتا ہے. تو پھر جب وہ عبادت اس طرح کرتا ہے تو پھر اس کو یعنی احسان کا درجہ جو ہے وہ اس کو پا لیتا ہے. پھر ایک اور آیت ہے, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو سورۃ الشعراء اللہ پر, اس زبردست اور رحیم پر توکل رکھیے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں, اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے. وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اس میں بھی یہی بات یہ بتایا گیا کہ یہ احساس اپنے آپ میں پیدا کر لو, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کھڑے ہو تب بھی, کہیں عبادت میں لگے ہو تب بھی, تو تمہاری ایک ایک حرکت, تمہاری حرکات, تمہاری سکنات, حتیٰ کہ تمہارے دل میں آنے والے وسوسے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو بس صرف یہی نہیں کہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارے تو نفس کے اندر, تمہارے جی کے اندر جو وسوسے آ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے, اس کو بھی جانتا ہے, وہ بھی اس کے علم میں ہے. تو یہ انسان جو ہے وہ اس بات پر ایمان رکھے اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ وہ اپنے رب کی عبادت کرے. آگے سورہ یونس, وَمَا تَكُونُ فِي الشَّأْنِ وَمَا تَطْلُبُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس حال میں بھی ہوتے ہو قرآن میں سے کچھ بھی سناتے ہو, اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ اور احسان کے اس درجہ کو مضبوط کرنے کے لیے, احسان کے اس درجہ کو سمجھنے کے لیے یہ آیت بھی بطور دلیل یہاں نقل کی گئی. اب اگر بندہ اس احساس کو اپنے آپ میں پیدا کر لے تو الحمدللہ پھر اس کی عبادت کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنی عبادت بڑے آسان انداز میں ادا کرے گا, اور اپنے رب کی طرف اس کا دھیان, اس کی توجہ, اور یہ ذہن میں ہونا کہ میں اپنے رب کو گویا دیکھ رہا ہوں, اس کی ہیبت, اس کی قدرت, اس کی شان, اس کا مقام, وہ احساس نہیں تو اتنا پتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کے سامنے کھڑا ہوں, اس کی نظریں مجھ پر ہیں, میں اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوں. تو یہ احسان کا درجہ ہے, تو جس کا یہ ایک رکن یہاں بیان ہوا. اس کے بعد ان تینوں درجات پر چونکہ بات ہم نے تفصیلاً کر لی ہے, اس پر بطور دلیل یہ حدیث جبرائیل ہے. اب اس کو اگر دوبارہ پڑھیں گے تو وہ پھر وہی تفصیل شروع ہو جائے گی. تو یہ حدیث لمبی حدیث ہے, اس حدیث کو آپ نے پڑھ لینا ہے. حدیث کے اوپر تقریباً بات ہماری تقریباً ہو چکی ہے. صرف کیا ہے کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس بیٹھے, انہوں نے بعض سوالات کیے. کہیں گے تو اگلے درس میں اس پر بات بھی ہم کر لیں گے.
باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس اب درس چونکہ 2 ہی باقی بچے ہیں. کیوں جی کہ 3 درس باقی ہیں اس کے. آج 15 ہے نا, ایک تو 22 تاریخ کو ہوگا درس, اور اس کے بعد 1 کو بنتی ہے. 2 ہی درس رہ گئے ہیں اس کے. اب 2 درس رہ گئے ہیں تو پھر تیسرا اصول 2 درسوں میں پڑھا جائے گا. تو یہ حدیث آپ دیکھ لیجئے گا. اس حدیث کے اندر ایک تو یہی اسلام کے جو اسلام کے ارکان, ایمان کے ارکان, پھر احسان, اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ایک قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات ہوئی ہے, اور قیامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں بتائی ہیں, علامات بتائی ہیں. تو تھوڑا سا اس کو اگلے درس میں تھوڑا نظر بھی مار لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.